اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تجھے ضرور ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی کے اندر. ہم یہ برتن دیکھیں گے کہ پکا گھڑا بنا ہے یا کچا بنا ہے، چیکنا بنا ہے یا کھوکھلا بنا ہے. کبھی بجا کے دیکھیں گے، کبھی گرا کے دیکھیں گے، کبھی کرچی کرچی کر کے دیکھیں گے، کبھی جوڑ جوڑ کے دیکھیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرا حبیب جو ہر حالت کے اندر صبر کر کے دکھائے گا، ہمیں اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبری کا اعلان ہے. مالک کائنات دنیا کی زندگی میں سکون دے گا اور قبر میں آرام دے گا. قیامت کے بعد جنت الفردوس میں مالک کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کا وعدہ کر رکھا ہے. جسے اللہ کے وعدے سمجھ آ گئے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا آ گیا، مالک کائنات نے اس کی دنیا کی زندگی کو آسان بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. آج اس کے نظام سے ٹکر لی جا رہی ہے، اس کی حکومت سے ٹکر لی جا رہی ہے. آج میرے عزیزو اس کی طاقت، اس کی قدرت سے ٹکر لی جا رہی ہے. ہر بندہ اس کی قدرت، اس کی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے. کبھی اس کے مقابلے میں پیسے کا موبائل چھوڑتا ہے، پیسے کا میزائل چھوڑتا ہے. کبھی اس کے مقابلے میں ایٹم بم حکومتوں کا چھوڑتا ہے، کبھی عہدوں کا چھوڑتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا چھوڑتا ہے. کسی کروٹ بھی میرے عزیزو اسے سکون نہیں آ رہا ہے. بندہ بیمار پڑا ہوا ہے میرا عزیزو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ہاتھ مل مل کے کہہ رہے ساری کھیڑ پیسے دیے. اللہ جل شانہ فرما رہے ٹھیک ہے، اگر ساری کھیڑ پیسے کی میں تجھے حکومتوں کے خزانے دے دوں، اگر میں کسی کو صحت نہ دینا چاہوں، ساری دنیا زور لگا لے، کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی ہے. اللہ. ایک جگہ میں پروگرام کے لیے گیا، 5 بھائی، 5 کے اولاد کوئی نہیں. اگر ساری کھیڑ پیسوں کی ہوتی، خدا پاک کی قسم ان کے ماں باپ مکان دکان بیچ کے اپنے بچوں کی، اپنی بہووں کی گود آباد کر دیتے. معلوم ہوا پیسہ کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. 5 بھائیوں میں اولاد کوئی نہیں. اللہ. ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کی گود میں پلنے والے، بننے والے ماں کے پیٹ میں، پلنے والے ماں کی گود میں، ایک ویڑے میں آپس میں کھیلنے والے، ایک اسکول میں سارے پڑھنے والے. ایک جگہ میرا عزیزو، ایک خاندان کے اندر 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں، دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی. ایک کو مالک کائنات نے پہلے سال کے 9ویں مہینے میں بیٹا دے دیا، دوسرے کو 20 سال ہو گئے گود خالی لے کے پھر رہی ہے. فرمایا ہو لوگو، یہ انتخاب پیسے سے ہوا کرتا، یہ انتخاب میرے حکموں سے ہوا کرتا ہے. ظاہر پیر کے اندر ایک بھائی کو سارے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، ایک بھائی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں. ایک بھائی کو مارکیٹ پلازوں کا مالک بنا دیا، دوسرے بھائی کو ظاہر پیر کے بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی. فرمایا یہ انتخاب پیسے کا نہیں ہے، سارے کا سارا میرے حکم کا انتخاب ہے. جس کو میں نے مارکیٹ پلازا دے دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا شکر کرتا ہے. جسے میں نے مارکیٹ نہیں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں دی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا صبر کرتا ہے. دنیا کی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے، تو شکر کر کے دکھا، تو صبر کر کے دکھا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دونوں کو قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا. اصل تو میرے عزیزو کامیابی چاہیے، اللہ کے دربار میں کامیابی چاہیے. قد افلح من تزکا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، جو جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، اللہ اکبر، جن کے من میں انگ میں سنگ میں میرے عزیزو میں اللہ کا روب ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، ڈرتے ہوئے ہر کام کر رہے ہیں. فرمایا میں تو ان کو قیامت کے دن دیکھوں گا. فرمایا کون میرے دربار کے اندر مال و دولت لے کے آیا اور کون میرے دربار کے اندر میری محبتوں کو لے کے آیا ہے.
اگر میرے عزیزوں پیسے پہ بات بنتی، عہدے پہ بات بنتی، مال و دولت پہ بات بنتی، ذرا عصر کی نماز کے بعد چلو سارے کے سارے، میں حفظ آباد آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا، ظاہر پیر کے قبرستان میں چلو، رب کعبہ کی قسم یا وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، یقین جانو جن سے کے پاس ملاقات کے لیے آپ کے میرے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا، آج ایسے ویلے پڑے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے او لوگو امیر نہیں غریب ملاقات کر جاؤ۔ آج ہمارے پاس امیروں کے لیے غم نے غریبوں کو چھوڑا، ایسی بد نصیبی قبر میں قبر کے گڑھے میں ایسی آ کے گئے، آج کوئی غریب بھی ملاقات کرنے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو وہ وڈیرا لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کے گھر کے دروازے کے پاس سے غریب آدمی کو گزرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ آج میرا عزیز ہو اللہ اکبر، وہاں غریب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وڈیرا صاحب میں تیرے دروازے پر 6 سال پھرتا رہا، اللہ اکبر، تیرے سے ملنے کا مجھے موقع نہ ملا، تیرے پاس مجھے بھیجنے کا، تیرے پاس آنے کا موقع نہ ملا، کسی نے ملاقات نہ کروائی۔ کبھی کہا جاتا تھا صاحب کے سر میں درد ہے، کبھی کہہ رہا تھا صاحب ناشتہ کر رہا ہے، کبھی کہتا تھا صاحب آرام کر رہا ہے، کبھی کہتا صاحب میٹنگ میں، صاحب ابھی فارغ نہیں، موت کے ایک جھٹکے نے ایسا تجھے فارغ کر دیا، رب کبریا کی قسم آج تیری اولاد بھی تجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہی ہے۔ اگلی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جا، یہ تو وہی صاحب لیٹا ہوا ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس کے گاڈوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ مار کے پرے کر دیا تھا، میں بغل غیر گنے ہونے لگا، مجھے دھکا دے دیا تھا، میں نے اللہ اکبر صاحب کو یوں کر کے ہاتھ ملایا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے بندوں سے ہاتھ نہیں ملایا، آج قبر میں رب کی رحمت تیرے ساتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں لوگوں کی رش بھیڑ دیکھ کے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج وہ راضی ہونا چاہتا ہے، ان کے پاس راضی کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد قبرستان میں بہلول کو روتے دیکھا، کس نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ آج یہ رو رو کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، آج عرش والا راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ ایک چپے کا فرق پڑا، ایک بلش کا فرق پڑا، ایک روڈ کا فرق پڑا، اس روڈ کے کنارے وہ راضی ہونا چاہتا تھا، اس روڈ کے کنارے یہ راضی ہونا چاہ رہے ہیں، اس روڈ کے کنارے وہ راضی تھا، دنیا راضی کوئی نہیں تھی، آج کہہ رہی ہے رب رب، آج وہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آج اگر پیشاب بند ہو جائے میرے عزیزو کس چیز کی مغروری؟ اللہ اکبر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آج تیرا کمادوں کا کھیت ہے، آج تیرا آموں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، تو اپنی اوقات پہ تو نظر ڈال لے۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک، جسم پہ لگ جائے جسم نہ پاک ہے، چادر پہ لگ جائے چادر نہ پاک ہے، جب تک تو پاک نہ ہو میرا نام نہیں لے سکتا، میرے نبی کا نام نہیں لے سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میرے گھر میں آ نہیں سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو تیری اوقات ہے، اور بھڑ کے جو ہے گیدڑ بھبکیاں اللہ اکبر میرے برابری کی مار رہا ہے۔ اے میرا بندہ، میری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر میں نے تجھے کون سے مادے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ گلاس گھر میں شیشے کا لے کے آئے، اہمیت ہے، موبائل کو جیب میں ڈال کے رکھ رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رہا، موبائل کی اہمیت ہے، کتنے کا بنا؟ اللہ اکبر، بنانے والے نے یوں بٹن دبایا کور بن گیا، بیٹری بن گئی، یوں بٹن دبایا تاروں سے جڑ گئی، کتنی دیر لگی ہوگی؟ گھنٹہ لگا ہوگا۔ اے میرا بندہ، اس کی اتنی اہمیت ہے جسے میں نے 9 مہینے میں بنایا، 4 مہینے تک تو میں اس کی ڈینٹی پینٹنگ کرتا رہا، اس کا ماڈل بناتا رہا، فنفخت فیہ من روح، پھر میں نے اس میں روح ڈالی، پھر 9 مہینے تک میں اسے دیکھتا رہا، کبھی پیشیاں میں اس کی سجاتا رہا۔ اللہ اکبر، اے بندہ، جب میں نے دنیا کے اندر بھیجا ایک گندے کا پانی کا قطرہ رحم مادر میں گیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس ایک قطرے
چہرے پہ اندھیرے میں میں نے اپنی قدرت کا جھٹکا مارا, میں نے اپنی قدرت کا عکس مارا. جب رحم مادر سے آیا, دیکھ میں نے قطرے سے کتنا سونا انسان بنا کے باہر بھیج دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسمان کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, پھولوں کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, کاپی پہ ڈرائنگ کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, چٹے گورے کالے کو دیکھ کے رنگ کے خوش ہوتا ہے. اے بندے میری قدرت کا اندازہ تجھے لگ جائے گا. اپنی آنکھ کے حالے کو شیشے کے عکس میں دیکھ, اس کالے رنگ کے موتی کے اندر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے کتنے رنگوں کو سمو کے رکھ دیا ہے. ایسی ڈرائنگ کر کے دکھا مجھے کوئی. کتنے سینٹی میٹر کے اندر اتنے سے پورے کے 100ویں حصے 1 کروڑویں حصے پر میں نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا. اگر میں یوں کرتا آنکھ یہاں جاتی, ناک کان چلا جاتا. اے میرے بندے میں اگر یوں کر دیتا ہونٹ پیچھے لگ جاتے, سر تیرا آگے آ جاتا. اللہ اکبر. تو روشنی میں اللہ اکبر ایسا نہیں بنا سکتا, میں نے اندھیرے میں دیکھ کیسا بنا کے سجا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن یوسف کو بھی رحم مادر میں بنایا, وہاں سجایا. سارے نبیوں کے سردار کو کائنات کا دولہا بنا کے رحم مادر سے دنیا کے اندر بھیج دیا. دیکھ تو صحیح. دنیا میں آیا اے میرا بندے ننگا تھا. اللہ اکبر. اوقات یاد رکھ, موت کے بعد میں تجھے ننگا کروں گا. اللہ اکبر. اے میرا بندہ دنیا کے اندر آیا, کوئی کپڑا لے کے پھپھی آ گئی, کپڑے لے کے بہن آ گئی, کپڑے لے کے رشتہ دار آ گئے, کوئی تلائی لے کے آ گیا, کوئی رضائی لے کے آ گیا, کوئی گدا لے کے آ گیا, کوئی بچھونا لے کے آ گیا, کوئی فیڈر لے کے آ گیا. جب ماں کی گود میں تھا لاکھ سارے بن گئے, جب قبر کی گود میں آئے گا اس وقت تیرا سہارا کوئی نہیں بنے گا. قبر کی گود کا سہارا بنا کیا, یا مال کو سہارا بنا کیا, یا اولاد کو سہارا بنا کیا, یا علم عمل والے کو سہارا بنا کیا. اللہ اکبر. قبر کا ایک جھٹکا ماں کی گود سے قبر کی گود تک کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا. اللہ اللہ. کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے آ جا, چل تیرے پاس پیسہ نہیں, نیکی کر کے آ جا. کسی روتے کو ہنسا کے آ جا, کسی اجڑے کو بسا کے آ جا, کسی ننگے کو کپڑا پہنا کے آ جا, کسی بھوکے کو کھلا کے آ جا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آ جا. اگر یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا تو کہہ سکتا ہے یار اللہ تیرا بھلا کرے, میں تیرے لیے دعا کروں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, دعا دوسرے کے لیے کرے گا, قیامت کے دن یہ دعا تیرے کام آ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوں فرمایا نامہ اعمال کے ترازو میں انسان کے اعمال تلنے ہوں گے, نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, پریشان ہوگا, ہائے میں کیا کروں, امی ایک نیکی دے دے, اللہ اکبر, کانٹا ادھر جھک جائے گا, ماں انکار کرے گی, رشتہ دار انکار کریں گے. اللہ اکبر. اچانک ہواؤں میں سے ایک پڑیا اڑتی ہوئی اس پلڑے میں آ کے گرے گی, اتنا وزن ہوگا, برائیوں والا گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, نیک والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کہے گا الہ العالمین کیا ہوا؟ اللہ فرمائے جا چلا جا, کامیاب ہو گیا, تجھے کیا سروکار, یہ کیا ہوا؟ کمالی کے کائنات بتا, آج تیرا کرم دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی نیکی دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اے میرا بندہ, جنازہ پڑوسی کا تھا, قبرستان جنازہ پڑھ کر قبرستان چلا گیا, مٹی قبر پہ ڈالی جا رہی تھی, تو نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر مرنے والے کی قبر پہ ڈال دی, تو نے میرے بندے پر احسان کر دیا, اس مٹھی کو میں نے بچا کے رکھا, آج تیرے کوئی کام نہ آیا, یہ مٹھی بھر مٹی کام آ گئی جو میں نے تیرے پلڑے میں ڈالی, گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا, نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو, انسان تو دور کی بات ہے, چڑیا جا رہی, کتا بلا جا رہا ہے, میرے عزیزوں منہ کی بوٹی, منہ کی ہڈی ڈال دے, ٹکڑا ڈال دے, اللہ اکبر, اگر پیٹ اس کا بھر گیا, ڈکارے وہ مارتا جائے گا, رب کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی.
جب کہیں آگ جلے تو سب سے میرے پہلے عزیزو پانی تلاش کرتے ہو، جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالتے ہو، آگ بجھ جاتی ہے، یہ دل گناہوں سے جل رہا ہے، اللہ اکبر، اس پر اپنی آنکھ کا آنسو ڈال دو، اللہ کی قسم اللہ دل کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ کریم اتنا، معاف فرمانے والا اتنا، ارحم الراحمین اتنا، اپنے بندوں پہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کو بڑا ستایا کرتا تھا، اللہ اللہ ماں بھی تنگ قوم بھی تنگ ہے، روزانہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی اور کہتی اللہ والے بچے کو کچھ سمجھا، اپنے پاس بولا، اپنی صحبت میں لے۔ آپ فرماتے لے آ، کوشش کروں گا سمجھانے کی بلانے کی، بچہ آتا کوئی نہیں، بہانے کرتا، آج نہیں کل آؤں گا، آج نہیں کل آؤں گا۔ ماں کہتی رہتی حسن بصری آج لے کے آؤں گی، کل لاؤں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، بچے نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا بندہ انکار کر دے، موت تو دروازے پر آ گئی، موت دروازے پر آئی، جب ٹانگوں پر پیروں پہ حملہ ہوا اس وقت احساس ہوا کہ اماں جان لگتا ہے میرے وجود پر کسی نے قابو پا لیا، جلدی کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لے تاکہ وہ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے۔ ماں دوڑتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی کہ حسن بصری بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرا دے۔ آپ نے فرمایا نانا وہ روزانہ اٹکیلیاں کرتا ہے، آتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حسن بصری بھی ناراض ہو کے اپنے گھر کے کوٹھے چھت کے اوپر چڑھ گئے، بالکونی میں چلے گئے۔ ماں بڑی مایوس ہو کر گھر میں واپس آئی، ادھر بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ ماں کی جذباتی کیفیت کو دیکھ کر بچہ سمجھ گیا کہ آج حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اچانک دروازے سے نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف اٹھی، دل کے اندر کہنے لگا اللہ آج حسن بصری انکار کر چکا، اللہ اپنی رحمتوں کا انکار نہ کروا، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا ساری دنیا انکار کر دے تو اپنے بندے کی آواز پہ انکار نہیں کرتا، اے اللہ میں آج توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اپنی ماں کو بلایا کہ اماں جان کوئی بات نہیں، اگر مجھے دنیا گناہگار ماننا چاہتی ہے میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اماں جان مجھے کچھ دنیا میں سزا دے دینا تاکہ آخرت کی سزا میں میری کمی آ جائے۔ ماں کہنے لگی بتا تجھے میں کون سی سزا دوں؟ کما سب سے پہلی بات جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے گھر کے ویڑے میں چکر لگوانا اور مجھے گھسیٹنا تاکہ تیرے گھسیٹنے پر تیرے دوپٹے کو دیکھ کر اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اے اماں جان دوسری بات دل کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھائے گی، لوگوں کی انگلیاں میرے پوٹیں گی، یہ خدا کا فرمان جا رہا ہے، اماں جان میں ذلت برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا کہنے لگا اماں مجھے پتہ ہے عورتیں قبرستان نہیں آتی لیکن اماں اللہ کے واسطے میرے لیے قبرستان آ جانا۔ اماں کہنے لگی بیٹے کیوں؟ کہ اماں جب میرا جنازہ ہو جائے لوگ دفنا کے چلے جائیں، چاروں طرف اندھیرا آ جائے، چپکے سے گھر سے نکل کر میرے دروازے پر میری قبر پہ آ جانا، اماں اپنا دامن پھیلا کے ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ ہے تو نا فرمان لیکن اللہ ماں سفارشی بنتی ہے، ماں کی دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ اماں کیا پتا تیرے رونے دھونے پر میرے رب کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اس نے آخری وقت میں آخری سانسوں میں اللہ کو منایا اور آخری سانسوں میں اللہ کو رو کے دکھایا، ادھر آنکھ بند ہوئی، اماں نے پہلی شرط پوری کی، پہلا وعدہ پورا کیا، اپنے گلے سے اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بچے کے گلے میں ڈال کر پہلا بل دیا۔ گھر کے کونے کونے سے آواز آئی اس کے گلے سے چادر نکال کر بل دینا چھوڑ دے، یہ مرتے وقت میرا بندہ مجھے راضی کر کے میرے سے صلح کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اتنے دنوں کی ناراضگی اتنی جلدی مان جائے، پھر میرے عزیزوں بتاؤ اس رب کو مناتے کیوں نہیں؟ پچھلیاں چھوڑ دو جو ہو گیا، اگلیوں کی سوچو کہ آگے میرے ساتھ کیا بننے والی ہے۔ بچپن کی غلطیاں ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، بہنیں معاف کر دیتی ہیں، بھائی معاف کر دیتے ہیں، جب بندہ آ کے کہتا ہے یار معاف کر دے، میں کیتا ماں بھائی منہ پہ ہاں چھڑ بس جو ہونا سی ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے معاف کر دے، میں نے یہ کہ لفظ میں چھڑ مجھے پتہ ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اگلی بات کر بتا تو میرے سے کہاں تک یاری نبھائے گا؟ یا اللہ میں موت تک تیرے سے یاری نبھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک جنت الفردوس میں داخل نہ کر دوں میں اپنی یاری کا انکار نہیں کروں گا۔
آ جاؤ میرے پیارو اس رب کو منا لو. بچوں سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے, ماں دیر میں مانے رب پہلے مان جاتا ہے. یار کو منانے کے لیے پتہ نہیں کڑھائیاں کھلانی پڑے گی. اللہ اکبر. یار کو منانے کے لیے اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا. میرے عزیزو تم رب کو منانے کی تیاری کرو, رب ماننے کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گا. لے اتنی دور کہاں آئے گا, میں تیرے دروازے پر آ گیا. یار کو منانو کہ یار رات ہے صبح جائیں گے, میرے رب کو منانو. فرمایا دل کا انتظار نہ کر, رات کے اندھیرے میں آ جا. بیمار ہے صحت کا انتظار نہ کر, تنگ دست ہے فراخی کا انتظار نہ کر, بدحال ہے خوشحالی کا انتظار نہ کر, اندھا ہے آنکھوں کا انتظار نہ کر, بستر پہ لیٹا کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر, کھڑا ہے تو چلنے کا انتظار نہ کر, بیٹھا ہے تو اٹھنے کا انتظار نہ کر, لیٹا ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر, کروٹ بدل کے لیٹا تو پاس پدرنے کا انتظار نہ کر. اللہ اکبر. ہونٹ ہلنے کا انتظار نہ کر, زبان ہلنے کا انتظار نہ کر, دل کی دھڑکن کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کہہ دے معاف کر دے, سارے گناہوں پر رحمت کا قلم نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. آ جاؤ میرے پیارو اس رب کو منا لو. اللہ کے گھروں کو آباد کرو, جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اللہ کے گھروں کو جتنا آباد کرو گے اللہ تیرے میرے گھر کو اتنا آباد کرے گا. اللہ کے گھر کی رونقیں اجاڑو گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی رونقیں اجاڑو تیرے میرے گھر میں رونق آ جائے. بس آخری بات کر کے جاؤں گا, اپنے بات اپنی قبر کا کوئی وارث چھوڑ دو. مکان کے وارث تو بہت ہیں, دکان کے وارث بہت ہیں, کارخانے کے وارث بہت ہیں, گاڑی کوٹھی گھوڑی گھوڑے کے وارث بہت ہیں, بکری گایوں کے وارث کون ہے؟ میرے عزیزو جاؤ جا کر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹیوں پر, اپنے بچوں پر, اپنے بھائیوں پر, اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالنا. خدا پاک کی قسم ہے مال کے وارث تو سارے نظر آئیں گے, تیری قبر کا وارث کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ اپنے بچوں سے آج وعدے لے لو کہ میرے پترا میں نے تیری جوانی میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. نہیں یقین آتا, اللہ اکبر, ظاہر پیر کے یہ روڈ یہ گلیاں گواہ ہیں. اے میرا بچہ کوئی چیز ایسی دکھا دے, اگر میری بات پہ تجھے یقین نہیں تو ان روڈوں کی پتھروں ان گلیوں کی مٹی سے پوچھ لے, یہ بتائیں گی تیرا باپ تیری جوانی تیری فیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہے. میرے بچے تو توتلی زبان سے کہتا تھا ابا میں سہ کھانی, مجھے رات کو نیند نہ آیا کرتی تھی, میں مزدوریاں کر کر کے تگاریاں اٹھا کر, اے میرے بندے میں منتیں کر دل تو میرا بھی ٹھنڈے پانی کو شربت کو پینا چاہتا تھا. اے میرا بچہ تو وقت بھول گیا, میں جب اپنے پلے کے ساتھ جوس باندھ کے لایا کرتا تھا تو وقت بھول گیا, تیری پسند کا تیرے گھر میں پکا کرتا تھا, میری پسند نہیں ہوا کرتی تھی تو کہتا ایسے کھانی. اے بندے پتہ نہیں میرے بس میں ہوتا, میں کہاں چڑھتا, کہاں مزدوریاں کر کے لاتا. اللہ اکبر. میں بوڑھا آدمی تھا, تیری خواہش کے لیے میں نے نوجوانوں کی جھڑکیاں کھائی, کسی نوجوان نے میرا گرے بال پکڑا, کسی نے ملازم مزدوری کرتے مجھے دھکا دیا. اوے لوگوں مکان تو بن جائے گا, دکانیں تو بن جائے گی, بلڈنگیں تو بن جائے گی, خدا را اس بلڈنگ کے مٹیریل میں کسی مزدور کی آہ نہ لینا. رب کعبہ کی قسم ہے کسی مزدور کی آہ لگ گئی 100 سال تو کیا دور کی بات, ایک رات بھی عمارت کھڑی کوئی نہیں ہوگی. اگر کھڑی ہوگی تو اس کے اندر سکون نہیں ملے گا. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر اس عمارت کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. کسی کو ستا کے کسی کا دبا کے اپنا گھر نہ بنانا, دنیا کا گھر تو مل جائے گا. خدا پاک کی قسم اللہ قبر کا آرام تیرے میرے سے چھین لے گا. ہاتھ جوڑو اپنی نوجوان نسل کے آگے, وعدہ کرو اپنی نوجوان نسل سے, پترا میں تیرے سے مہینے کی بات نہیں کرتا, ہفتے کی بات نہیں کرتا, دنوں کی بات نہیں کرتا, اتنا میرے سے وعدہ کر. اے میرا بچہ جب مجھے سارے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے دعا کر کے چلے جائیں, جب تک فرشتے میری قبر میں رہے, اے بچے میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا. تو قبر کے پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا رہے گا, قرآن کی تلاوت سے قبر کے اندر فرشتوں کو حیات آ رہے گا. سبحان اللہ. تسبیح لے کے بیٹھ جائے بچہ, اللہ
اکبر ننھے ننھے بچوں کو پوتر دوتروں کو قبر کے 4 چفیرے بٹھا دینا, اپنے بچوں سے پوترے دوتروں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے رہنا. اللہ فرمائیں گے حساب لینا چھوڑ دو, دوترا رحمان رحیم کہہ رہا ہے, اور اس کے باپ کو پوتے دادے کو میں قبر میں عذاب دوں, میں رب کی رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے. اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اپنی قبروں کا وارث بنا جاؤ. بسترے کا وارث نہیں بنا رہے, میت کا وارث نہیں بنا رہے, غسل دینے کا وارث نہیں بنا رہے, قبر کا وارث بناؤ. کہ پتر ساری زندگی تو نے مجھے گھر کے کمرے میں بے آرام کیا, قبر کے 4 دن تو مجھے آرام دے دینا. ابا بتا تجھے قبر میں آرام کیسے ملے؟ فرمایا بچہ جب سورج نکلے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دینا, تیرا گھر کے اندر آرام سے وقت گزر جائے گا. تیرے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر قیامت کی صبح تک میرا وقت آرام سے گزر جائے گا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں میرے عزیز و اللہ غنی آپ کی میری زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں, اس کے لیے سیکھنا پڑے گا, کسی مکتب کا سہارا لینا پڑے گا. اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی, کالج یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی, اپنے بچوں کو مدرسے کے سہارے چھوڑ دو. اپنے بچوں کو میرے عزیز و مدرسے میں اللہ کے قرآن کے حوالے کر دو, اور خود اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے, بیکار زندگیوں کو بنانے کے لیے پہلے تو اللہ جل شانہ کے دربار میں سارے توبہ کرو, پھر اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں وقت لگاؤ, تاکہ میرے عزیزوں سیکھو. تمہارے ظاہر پیر میں قاضی صاحب سمیت کتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, خانپور کے اندر کتنے ادارے. یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم, پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر آپ اس عمر میں قرآن پڑھنے جاؤ, اگر انکار کر دے تو میرے سے آ کے شکایت کر دینا. یقین جانو آپ گھر سے نکلو گے, آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, پھولوں کی پتیاں گلے کے اندر ہار پہنائیں گے کہ آج 50 سال کا بوڑھا بابا شاگرد بن کر ہمارے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. ضرور جائیں مدرسوں میں, اور اس مدرسے میں جاتے شرم آتی ہے تو تبلیغ والے مدرسے میں وقت لگا لیں, وقت بھی قیمتی ہو جائے گا, ایمان بھی قیمتی ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لڑکپن بچپن میں نہ پڑھ سکے اللہ اس عمر میں اس رستے میں پڑھائے گا. اللہ زندگیوں کے اندر برکت